بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم نئے نصاب کے مطابق اس کا باب سوم ہے موضوعاتی مطالعہ۔ الف بے جیم دال، دال میں جو ٹاپک ہے اخلاق و آداب۔ پھر اس میں ہم جو پڑھیں گے وہ ہے احترام انسانیت۔ احترام انسانیت احترام انسانیت میں کچھ سوال تفصیلی ہیں۔ اس کی مشقی سوالات صفحہ نمبر 175 پر موجود ہے۔ سوال نمبر 1 یہ ہے، احترام انسانیت پر 10 نکات تحریر کیجیے۔ 10 پوائنٹ لکھنے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، اسلام احترام انسانیت کا دین ہے۔ اسلام میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے احترام و اکرام کی تعلیم دی گئی۔ انسان ہونے کے ناطے اسے پوری کائنات پر فضیلت و برتری عطا کی گئی۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 2، ارشاد ربانی ہے، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی اور خشکی اور دریا میں انہیں سوار کیا اور روزی دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے انہیں بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ پوائنٹ نمبر 3، ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کی مخلوق میں پسندیدہ وہ شخص ہے جو اللہ کے کنبے کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔ خیر الناس من ینفع الناس۔ پوائنٹ نمبر 4، حجت الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تاریخی خطبے میں جن بنیادی انسانی حقوق سے متعلق وصیت و ہدایت فرمائی، ان میں انسانی وحدت، مساوات کا معاملہ خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یقیناً تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے، یعنی والد صاحب بھی ایک ہیں، تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یقیناً تم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز شخص وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی اور پاک باز ہو۔ کسی عربی کو عجمی پر کوئی برتری نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ شخص ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، تمام انسانی تعلیمات کی روح سے بھائی بھائی ہیں، حسب نسب اور خاندان اور قبائل، تعارف اور شناسائی کا ذریعہ ہیں، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں پیدا کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ المسلم اخو المسلم۔ اسلام کے احکام و اعمال میں بھی مساوات انسانی کا مکمل لحاظ کیا گیا۔ نماز میں سب لوگ اللہ کے حضور ایک ہی حیثیت سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کسی بادشاہ، امیر یا عالم کے لیے کوئی خاص جگہ مخصوص نہیں۔ رمضان کے روزوں میں روزہ داروں میں بھی امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حج میں سب ایک ہی طرح کا احرام باندھتے ہیں، اور حج کے اعمال یکسانیت اور اجتماعیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نمبر 8، اسلام کے علاوہ
کسی اور مذہب یا تہذیب میں انسانیت نوازی اور عام انسانوں پر رحم و کرم کا وہ تصور نہیں ملتا جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ لا یرحم اللہ من لم یرحم الناس۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، باہمی حسد نہ کرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ اسلام اسی اخوت اور اجتماعیت، اتحاد و یگانت کی بنیاد پر احترام انسانیت، بنیادی انسانی اقدار، انسانی حقوق کے تحفظ کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ اسلام احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا علم بردار ہے۔ انسان دوستی اور احترام انسانیت دین کا امتیاز اور بنیادی شعار ہے، جس کے بغیر احترام انسانیت اور امن و سلامتی کا تصور بھی محال ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال، احترام انسانیت سے متعلق قرآن کریم کا کیا حکم دیتا ہے؟ اسلام احترام انسانیت کا دین ہے، یہ امن و سلامتی کا علم بردار اور پوری مخلوق کو اللہ کا کنبہ قرار دیتا ہے، یعنی بلا امتیاز رنگ و نسل بنی نوع انسان کی ہر فرد سے حسن سلوک اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اسلام میں انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا گیا، اس کے احترام و اکرام کی تعلیم دی گئی۔ انسان ہونے کے ناطے اسے پوری کائنات پر فضیلت و برتری عطا کی گئی۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو عزت بخشی اور خشکی اور دریا میں انہیں سوار کیا، روزی دی، انہیں پاکیزہ چیزوں سے، اور ہم نے انہیں بہت سی مخلوقات پر فوقیت دی۔ سورہ بنی اسرائیل۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو سب سے اچھی شکل و صورت عطا فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، ہم نے آدمی کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور ایک عورت، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے، شعبوں میں اور قبائل میں، قبیلوں میں، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یہ تو سب پہچان کے لیے ہے۔ اسلام میں انسانی حرمت و شرافت کی کتنی پاسداری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں تعلیم دی گئی کہ انسان کا احترام موت کے بعد بھی ضروری ہے، اور یہ حکم ہے کہ مردے کو پوری عزت و احترام کے ساتھ غسل دیا جائے، صاف ستھرا کفن پہنا کر خوشبو سے معطر کیا جائے۔ نماز جنازہ انسان ہونے کے ناطے ہر شخص کا احترام ضروری ہے۔ اسلام میں انسانی عظمت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اسلامی عقیدے کے مطابق جتنے انبیاء و رسول دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لائے، وہ سب کے سب انسان تھے۔ اس کے بعد مختصر سوالات۔ مختصر سوال میں سوال نمبر 1 یہ ہے، احترام انسانیت کا معنی اور مفہوم تحریر کیجیے۔ معنی بتانا ہے اور مفہوم۔ احترام انسانیت کے لغوی معنی، اگر ہیڈنگ دے دی جائے تو اچھی بات ہے کہ احترام انسانیت کے لغوی معنی۔ لغوی معنی ہے عزت، قدر، فضیلت، برتری کے ہیں۔ احترام انسانیت کا مطلب انسان کی عزت اور بڑائی ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، باقی مخلوقات سے افضل ہے، تمام مخلوقات سے برتر ہے۔ انسان جو ہے باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، تقریباً 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہیں، اس میں انسان سب سے زیادہ افضل اور محترم ہے، عزت والا ہے، اشرف المخلوقات ہے۔
کسی بھی رنگ و نسل، مذہب، زبان، قوم اور ملک سے تعلق رکھنے والے انسان کو دوسرے انسان کی جان اور مال اور عزت کا تحفظ دینا احترام انسانیت کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، احترام انسانیت کی منافی صورتیں جو اس کے خلاف ہیں وہ بیان کیجیے۔ تو ہیڈنگ بنے گی احترام انسانیت منافی صورتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے تکبر، نخوت کبر، اللہ تعالیٰ یا مخلوق کے سامنے خود کو فکری، علمی، نسبی اعتبار سے برتر سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ تکبر تو اللہ کی چادر ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا اور ان سے تمسخرانہ رویہ اختیار کرنا اور الزام لگانا، یہ بھی احترام انسانیت کی منافی ہے۔ اولاد میں چھوٹے بڑے، عقل مند ناسمجھ بیٹے اور بیٹی کی بنیاد پر غیر مساوی سلوک کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد کثیر الانتخابی سوالات۔ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں احترام انسانیت ختم تھا، ایک دوسرے کی کوئی احترام ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ 2 تو اس میں مختصر سوال ہیں، 2 ہی خالی جگہ جو اس میں بک میں ہیں، اور 2 ہی اس کے کثیر تفصیلی سوال ہیں۔ ہم نے ویسے اکثر بک کی جو ہے جتنی بھی ویڈیو ہے اپلوڈ کر دی ہیں، تمام لیکچرز اس کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو ملیں گے، اور کوشش کریں کہ چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے۔ بقیہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک جو نا اس کی یہ لیکچر یا اس پیج کی مشقی سوالات نہیں پہنچے، وہ آپ کمنٹس کر کے جو ہے مجھے بتا سکتے ہیں، تاکہ میں جو ہے نا وہ اس کو بھی اپلوڈ کر دوں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، شیئر کیجیے گا دوسروں کو، تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو، ثواب کی نیت سے کر لیجیے گا، اور کمنٹس لازمی کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء۔